والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله المولى العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم. خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت مبارکہ کے تحت کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنے سے پیشتر آئیں گے. آپ کو سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ معطر پسینہ فیض گنگینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعرف الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام ونبی الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو لوگ باہر باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ اندر آ کر بیٹھ جائیں, بدتمیزی نہ کریں. اور آپ لوگ ادھر آ کے بیٹھ جائیے, جگہ ہے یہاں پہ. آپ لوگ ادھر جا کے نہیں, ادھر آ کے بیٹھ جائیے. اتنی دور بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے, جب جگہ یہاں پر ہے قریب آ کر کے بیٹھ جائیے. حضرات, ہم لوگ پاک ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں, لہذا بالکل سنجیدگی کے ساتھ, متانت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پاک لوگوں کا ذکر سننا چاہیے. انشاءاللہ العزیز جب ہم صدق دل اور اخلاص کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ پاک لوگوں کا ذکر کریں گے, سنیں گے, تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان پاک لوگوں کے ذکر کرنے کے طفیل ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا. اور انشاءاللہ العزیز جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمارے ایمان میں تازگی ضرور محسوس ہم کریں گے انشاءاللہ. آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت مولائے کائنات کے 2-3 اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. توجہ کا طالب ہوں, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اس منقبت کو اس سے پہلے بھی میں کئی بار پڑھ چکا ہوں, کیونکہ آج مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ کریم کا ذکر ہونا ہے, تو اسی مناسبت سے منقبت کے 2-3 اشعار سماعت کر لیں. ولی خالق زمر ولی خالق زمن حبیب شاہ ذوالمنن ولی خالق زمن حبیب شاہ ذوالمنن بہار پاک پرجتن بہار باغ پرجتن علی ہے فخر انجمن ولی خالق زمن حبیب شاہ ذوالمنن بہار باغ پرجتن علی ہے شمع انجمن. تو فضا فضا چمر چمر مہک اٹھے گلو سمر فضا فضا چمر چمر مہک اٹھے گلو سمر چٹک کے بولی ہر کلی علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی نبی کی گود میں پلے نبی کی گود میں پلے حرم کے چھاؤں کے تلے نبی کی گود میں پلے حرم کے چھاؤں کے تلے وہ جوش اور ولولے کہ کانپتے تھے مرحلے نبی کی گود میں پلے حرم کے چھاؤں کے تلے وہ جوش اور بلبلے کہ کانپتے تھے مرحلے وہ شیر حق جدھر چلے وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے مچا دی ایسی کھلبلی علی 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 اور علی شہ انام ہے علی شہ انام ہے علی کا فیض عام ہے علی شہ انام ہے علی کا فیض عام ہے علی کا جو غلام ہے علی علی سے کام ہے علی شہ انام ہے علی کا فیض عام ہے علی کا جو غلام ہے علی علی سے کام ہے یہ نغمہ صبح شام ہے یہ نغمہ صبح شام ہے یہ نعرہ کا مقام ہے اسی سے ہر بلا ٹلی علی 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 اور تھکے تھکے تھے لشکری تھکے تھکے تھے لشکری بجھے بجھے تھے عسکری تھکے تھکے تھے لشکری بجھے بجھے تھے عسکری ہوا یہ حکم سروری نہ دیر کر میرے جری تھکے تھکے تھے لشکری بجھے بجھے تھے عسکری ہوا یہ حکم سروری نہ دیر کر میرے جری دکھا دے شان حیدری اکھاڑ باب خیبری دکھا دے شان حیدری اکھاڑ باب خیبری خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 حرم کے وہ گلاب ہیں حرم کے وہ گلاب ہیں کرم کے وہ صحاب ہیں حرم کے وہ گلاب ہیں کرم کے وہ صحاب ہیں شرف کے ماہتاب ہیں نجف کے آفتاب ہیں حرم کے وہ گلاب ہیں کرم کے وہ صحاب ہیں شرف کے ماہتاب ہیں نجف کے آفتاب ہیں وہ رش کے صد شباب ہیں وہ رش کے صد شباب ہیں علی کھلی کتاب ہے وہ رش کے صد شباب ہے علی کھلی کتاب ہے فدا ہے ان پہ ہر ولی علی
اکبر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، مجلس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا دن، چوتھی شب، اور آج ہمیں بات کرنی ہے مولائے کائنات داماد مصطفیٰ شیر خدا ابو تراب حضرت مولا علی مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا ذکر آج ہمیں کرنی ہے، ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنی ہے اور آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، مقدس بزرگ لوگ ہیں کہ جتنی بھی ان کی تعریف کریں وہ کم ہے، جتنا بھی ان کا تذکرہ، ان کا ذکر کرے وہ کم ہے، اور ہمارے اور آپ کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے میں کیا بیان کروں، جیسا کم علم، بس آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابن امت بھی ہیں، یہ اہل بیت میں شامل بھی ہیں، اور یہ شاگرد سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی، ابن امت بھی، اہل بیت میں شامل بھی، اور مفسرین کے سردار بھی، سبحان اللہ۔ رئیس المفسرین، امام المفسرین جن کا لقب جن کو کہا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں، ان کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، کسی اور صحابی کے نازل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی جتنی آیتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے، ان کے حق میں، ان کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، کسی اور صحابی کے لیے اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ بلکہ ایک جگہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے، ان کے حق میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے تعلق سے، ان کے لیے، ان کے حق میں، ان کے تعلق سے 300 آیتوں کا نزول صرف ایک صحابی حضرت مولا علی مشکل کشا کے حق میں نازل ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جن کے حق میں ایک آیت نازل ہو جائے، سبحان اللہ، کیا کہیں گے؟ ایک آیت نازل ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ جن کے حق میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ جن کے حق میں 300 آیتیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ آگے بھی بیان کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ علی اور میں دونوں ایک شاخ، ایک ٹہنی سے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر کوئی الگ درخت، الگ شاخ سے ہے، میں اور علی ایک ٹہنی سے ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک جگہ یہاں تک فرمایا میرے آقا نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ علی کی ذات ہے، سبحان اللہ، وہ علی کی ذات، وہ علی کا مقام، سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ
اگر کسی کو ملنی ہے تو علی کے ذریعے سے ملنی ہے. یعنی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے بھی علی ہیں. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے. آپ لوگوں کو بات اچھی لگ رہی ہے؟ پسند آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو جب پسند آ رہا تو سبحان اللہ کہیے. اس لیے کہ اگر میں اصلاح معاشرہ پر بولوں تو آپ خاموشی کے ساتھ سنیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب بڑے بزرگوں کی بات ہوتی ہے تو سبحان اللہ ضرور کہیے. اس لیے کہ ان کے ذکر کی وجہ سے تو ہماری ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. ان کے ذکر کی بدولت ہی تو انسان بھٹکے ہوئے راستے سے نکل کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے. آپ ان کے ذکر میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آپ کے گناہ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت و دوزخ کے منقسم تقسیم کرنے والے علی مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی جنت میں جائے گا بھی تو بغیر علی کے جا نہیں سکتا. اب اگر کوئی جنت میں جائے گا بھی بغیر علی کے جا نہیں سکتا. اور اگر کوئی کٹر دشمن ہو علی کا، کوئی بدبخت ہو، کمبخت ہو، پتھر ہو، کٹر دشمن علی ہو، اور وہ کہے کہ بھائی اگر علی کے وسیلے، علی کے صدقے سے جنت میں جانی ہے تو مجھے جنت میں نہیں جانا، علی کا چہرہ نہیں دیکھنا، مجھے جنت نہیں چاہیے، کیونکہ اگر جنت میں جانا ہے تو علی کے وسیلے سے جانا ہے، علی کے ذریعے سے جانا ہے، تو مجھے جنت نہیں چاہیے، میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں. اگر وہ بدبخت جہنم میں بھی گیا تو علی کے وسیلے سے ہی علی کے ذریعے سے جنت میں جائے گا. اگر وہ جہنم میں بھی جائے گا تو علی کے ذریعے سے جائے گا. اس لیے کہ سرکار نے یہ کہا کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. یعنی اگر کوئی جنت میں جانا ہے تو علی کے ذریعے سے، اور کوئی جہنم میں بھی جا رہا ہے تو علی کے ذریعے سے. یعنی دیکھیں اب جہنم کافروں کے لیے ہے، گنہگار لوگوں کے لیے ہے. اب وہ اگر مولائے کائنات کا کٹر دشمن ہو، سخت مخالف ہو، اور کہے کہ بھائی جنت نہیں جانا مجھے جہنم چاہیے، اب وہ اگر جہنم میں بھی جا رہا ہے تو بانٹنے والے کون ہیں؟ بانٹنے والے، دینے والے کون ہیں؟ علی ہے. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ علی سے کوئی بچ نہیں سکا. پتہ یہ چلا کہ علی سے کوئی بچ نہیں سکا. اگر جنت میں جانا ہے تو بھی علی کا ذریعہ چاہیے، اور اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو بھی علی کے ذریعے سے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرا دیا. سبحان اللہ. آج ہوتی ہے نا بات، چینی گوئیاں ہوتی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں اہل بیت کو صحابہ کو اہل بیت سے ایسا کروا دیتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں بہت زیادہ اتفاقی دشمنی ہے، ایک دوسرے کے لیے عداوت ہے. صحابہ تمہاری ہماری طرح نہیں، صحابہ تمہارے ہمارے طرح نہیں. اہل بیت کا تو مقام کتنا بلند و بالا. میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن پر ہمارے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. وہ ہماری طرح نہیں، ہمارے تمہارے طرح نہیں. وہ اپنے دلوں میں ایک دوسرے کا بغض نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو کام بھی وہ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا دیے. دیکھنے کے بعد مسکرا دیے. علی نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق کیوں مسکرائے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں علی بات دراصل یہ ہے کہ رات کو میرے آقا نے مجھ سے فرمایا، سبحان اللہ، سرکار نے مجھ سے کہا کہ اے ابوبکر پل صراط سے وہی گزرے گا جسے چٹھی حضرت علی دیں گے. سبحان اللہ. پل صراط سے وہی گزرے گا جسے چٹھی علی دیں گے. اللہ اکبر. اب سوچے کتنا بڑا مقام علی مرتضیٰ کا ہے. آج جو لوگ چڑھتے ہیں علی کے نام سے، جو لوگ علی کے نام سے دور بھاگتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے پل صراط سے تو گزرنا ہے نا، پل صراط سے تو گزرنا ہے نا، اس پل صراط کے بغیر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا، پل صراط سے گزرنا ہے نا. اور میرے آقا فرماتے
فرماتے ہیں سبحان اللہ، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ جن کی زبان پہ حق بولتا ہے سبحان اللہ، وہ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے اے ابو بکر پل صراط سے وہی گزرے گا جسے چٹھی علی دیں گے سبحان اللہ، جسے علی چٹھے دیں گے۔ اب اگر تمہیں پل صراط سے گزرنا ہے اور چاہتے ہو کہ پل صراط سے پار کرنا ہے تو اپنے آپ کو علی کی محبت میں مبتلا کر لو، علی علی کہتے رہو، علی علی کہتے رہو گے تو علی علی کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا۔ کہا کہ اے علی، رات سرکار نے مجھ سے کہا، آقا کریم نے مجھ سے کہا اے ابو بکر پل صراط سے وہی گزرے گا جسے چٹھی علی دیں گے۔ یہ کہا حضرت علی مسکرا دیے سبحان اللہ، حضرت علی بھی مسکرا دیے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ علی آپ کو مسکرائے، آپ نے کیوں مسکرایا، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں ادھر آپ سے سرکار نے کہا کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جسے چٹھی علی دیں گے، اور سرکار نے مجھ سے کہا خبردار علی ابو بکر کے دشمن کو چٹھی نہ دینا، خبردار علی ابو بکر کے دشمن کو چٹھی نہ دینا۔ آج جو لوگ ابو بکر کی شان میں تبرہ بازیاں کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جو لوگ صحابہ کی شان میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ چٹھی تبھی ملے گی جب علی کے ساتھ ساتھ ابو بکر سے بھی پیار کرو گے۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اے علی چٹھی اسی کو دینا جو ابو بکر کا چاہنے والا ہو، جو ابو بکر سے پیار کرنے والا ہو، جو ابو بکر سے محبت کرنے والا ہو، اسے چٹھی نہ دینا جو ابو بکر کی شان میں تبرہ بازیاں کرتا ہو۔ پتہ یہ چلا صحابہ کو اہل بیت سے، اہل بیت کو صحابہ سے بے انتہا محبت تھی۔ آج جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں دراصل وہ دین میں جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوست صحابہ تو وہ ہے سبحان اللہ، ہر لمحہ علی علی، اہل بیت اطہار اور سرکار کے نواسے اور سرکار کے خاندان والوں سے پیار فرمایا کرتے تھے، پیار فرمایا کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی وہ ہیں کہ جو چٹھی دیں گے تو آپ پل صراط سے گزریں گے سبحان اللہ۔ اچھا آئیے ایک طرف ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بن بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں سبحان اللہ۔ بار بار اس حدیث پاک پر آپ نے گفتگو سنی ہے، علماء کرام سے بار بار سنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بن بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں سبحان اللہ۔ بس نقطہ جو میں سمجھانی ہے وہ یہی پہ سمجھانی ہے۔ آج لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ بہت غلو کرتے ہیں، یہ سنی لوگ بہت غلو کرتے ہیں، بہت زیادہ غلو، اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بہت زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بھائی سنیوں کو ارے اتنی تعریف تھوڑی کی جاتی ہے، تعریف اللہ کی کرنی چاہیے۔ بار بار ان لوگوں کی تعریف کرتے کرتے غلو سے کام لیتے، آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا نادان غلو ہم نہیں کرتے ہیں، اور جس کی تعریف، جس کی فضیلت، جس کے مراقب کو سرکار بیان کرے سبحان اللہ، اور جس کی شان کو رب بڑھائے، ہم کیا تعریف کرके بڑھا سکیں گے بھائی؟ جس کی تعریف، جس کی شان کو رب بڑھائے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتا اور میرے بڑھانے سے بڑھ نہیں سکتا، تیرے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتا، میرے بڑھانے سے بڑھ نہیں سکتا۔ بڑھانے والی ذات بھی وہ ہے اور گھٹانے والی ذات بھی وہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں اسی کے شایان شان ہے۔ اسی نے تو فرمایا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، عزت بھی اس کے اختیار میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اونچا مقام عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی میں دھکیل دیتا ہے۔
سے کام لیتے ہیں، غلو کرتے ہیں، تعریف بہت کرتے ہیں. ارے تعریف ہم بیان نہیں کرتے ہیں، ہم تو وہی کہتے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. حضرات آپ کو بتاتا چلوں، حکمت جو ہے، حکمت کو کبھی نبوت سے محمول کیا گیا ہے. حکمت کو کبھی نبوت سے محمول کیا گیا. آپ قرآن کریم کی آیتیں دیکھیں، بہت ساری آیتیں ملیں گی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہے نا. تو حکمت کو کبھی نبوت سے محمول کیا گیا ہے. اب کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو اس حکمت کو ولایت سے محمول کیا گیا. سبحان اللہ. یعنی پتہ کیا چلا، حدیث کا مفہوم کیا ہوگا، انا دار الحکمہ، یعنی میں ولایت کا گھر ہوں، وہ علی بابها، اور علی اس کے دروازے ہیں. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکمت کو میں نے پہلے کہا ذہن نشی کر لیں، کل کے دن کوئی ایسا نہ ہو کہ بھائی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، میں اس کو اور دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہم سمجھیں کہ مولا علی کی فضیلت کیا ہے. سبحان اللہ. ارے ساری زندگی اگر ہم علی 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 کرتے رہے تو بھی علی کی تعریف مکمل بیان نہیں کر سکتے. اس لیے کہ فرمایا گیا اللہ اکبر، زمین و آسمان اگر اوراق بن جائے، زمین و آسمان اگر اوراق بن جائے، اور سارے پیڑ پودے اگر جو ہے قلم بن جائیں، اور سارا پانی اگر روشنائی بن جائے، اور علی کی تعریف کرتے رہے، لکھتے رہے فضیلت علی کو لکھتے رہے، تو قلم گھس جائیں گے، پانی سوکھ جائے گا، لیکن مناقب مولا علی مکمل نہیں ہو سکتا. مناقب مولا علی مکمل نہیں ہو سکتا. وہ علی کی ذات ہے. سبحان اللہ. وہ علی کا مقام ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہو، ارے کتنا غلو کریں گے، ہمارے پاس اوراق ہی کتنے ہیں. سن لو، زمین و آسمان اگر اوراق بن جائے، ورق بن جائے، ہمارے پاس قلم ہی کتنے ہیں. یہ سارے درخت اگر قلم بن جائے، ہمارے پاس روشنائی کتنی ہے. یہ سارا سمندر کا پانی روشنائی بن جائے، اور لکھتے لکھتے قلم گھس جائے، لکھتے لکھتے ہاتھ شل ہو جائے، پھر بھی مناقب مولا علی مکمل نہیں ہو سکتا. وہ علی کی ذات ہے. سبحان اللہ. وہ علی کی ذات ہے. سبحان اللہ. آج علی کے بارے میں گفتگو کرو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے. آگے بتاتا چلوں گا انشاءاللہ آپ میں علی کیا ہے. سبحان اللہ. اور جس کے تعلق سے میرے آقا نے فرما دیا علی اور میں ایک نور سے ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. اچھا آلہت کا یہ شعر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ابھی کچھ دن پہلے ایک مولوی صاحب مر گئے، حیدرآباد کے تھے. وہ دنیا انہیں آل رسول کے نام سے بھی جانتی تھی. قادم پاشا صاحب بہت اچھے خطیب بھی، مگر بعد میں دھیرے دھیرے صحابہ کی شان میں گستاخی، سرکار کے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی، اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی، تاج الشریعہ کی شان میں گستاخی. ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ مر گئے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے شعر پہ، میں نے خود اس ویڈیو کو دیکھا واٹس ایپ میں، اعلیٰ حضرت کے شعر پہ ابھی آپ لوگ یوٹیوب میں اگر تلاش کریں تو مل جائے گی، یہ ویڈیو ہے. اعلیٰ حضرت کے شعر پہ انہوں نے کہا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. ارے کیا بچہ بچہ نور کا، مطلب تنقید. کیا بچہ بچہ نور کا، بڑے بڑے نور کے نہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب جہاں پہ کہا کہ بچہ بچہ یہاں کا مسلمان ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں کے سبھی لوگ مسلمان ہیں، ہے نا. کسی کے بارے میں ہم کہیں کہ بھائی ارے وہاں کا تو بچہ بچہ اس کو جانتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ خالی بچے بچے جانتے ہیں، بڑے نہیں جانتے ہیں.
اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچے وہ اتنا فیمس ہے، اتنا مشہور ہے، بڑے تو جانتے ہیں، بچے بھی ان کو جانتے ہیں، یہی معنی ہوتا ہے نا۔ حالانکہ بہت بڑے مقرر ہیں وہ، میں یہ اس بات میں دو رائے نہیں کہوں گا، لیکن ہمارا ایمان عقیدہ کہ جو سرکار کے صحابہ کی شان میں، سرکار کے ازواج مطہرات کی شان میں، اعلیٰ حضرت کی شان میں جو گستاخی کرے وہ کبھی ہمارا ہو نہیں سکتا، وہ کبھی ہمارا ہو نہیں سکتا بھائی۔ ارے سرکار کے ازواج مطہرات، ان کے اوپر ہماری مائیں قربان، سبحان اللہ، کیا کیا تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، کیا کیا مشقتیں اٹھائی انہوں نے اس دین اسلام کی خاطر، اپنا سب کچھ قربان کیا دین اسلام کی خاطر، اپنا سب کچھ وقف کیا دین اسلام کی خاطر۔ آپ سرکار کی جس ازواج کو بھی دیکھ لیں، ان کی زندگی کا محاسبہ کر لیں، معائنہ کر لیں، خدا کی قسم سرکار کے ازواج مطہرات کا تو عالم یہ ہے کہ اگر سرکار کی کسی بھی ازواج کی زندگی کا ہماری ماں بہنیں مطالعہ کر لیں، اگر وہ گمراہی کے راستے پہ ہیں تو گمراہی کے راستے سے ہٹ کر کے ساتھ مستقیم پر قامت میں ہو جائیں گے۔ اور سرکار کا ازواج مطہرات ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس نے تنقید کر دی، لیکن پتہ نہیں کہ اعلیٰ سرکار کیا فرما دے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ آپ کی نسل کا ایک ایک بچہ نور ہے، سبحان اللہ۔ بڑے تو نور ہی ہے، بچہ نور ہے، اور فرماتے ہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ عین نور ہیں اور آپ کا جتنا گھرانہ ہے سبحان اللہ وہ سب نوری ہے، سبحان نور کے ہے، سبحان اللہ۔ بات چل رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بن بابا، اور ایک جگہ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بن بابا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی کرم علیہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے، اور ایک جگہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں ایک دروازہ ہوتا ہے، کتنے دروازے ہوتے ہیں؟ ایک دروازہ ہوتا ہے، کچھ چور اچکے لوفر لوگ ادھر ادھر سے کھود پھان کے شہر میں آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے نا، آ جاتے ہیں اور شہر کی کچھ چیزوں کو چرا کر لے جاتے ہیں۔ آپ کے یاور کا مین دروازہ یہ تھا جو ابھی اس طرف ہے، بھساول راستے پر، اب اس دروازے کو بند کر دیا گیا تو لوگ ادھر ادھر سے کھرنی پورہ طرف سے، فالک نگر سے، اقصا نگر سے اندر گھس جائیں گے، کچھ چیزیں چرا کر لے جائیں گے۔ تو شہر میں شہر کا دروازہ اگر بند ہو، کوئی شہر کے دروازے سے اندر آنا نہ چاہے، دروازے سے اندر نہ آنا چاہے، حالانکہ شریف لوگ دروازے سے آتے ہیں، شریف لوگ دروازے سے آتے ہیں، اور جو ادھر ادھر سے آتے ہیں وہ چور اچکے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے جو چور اچکے ادھر ادھر سے کود پھان کے آتے ہیں وہ کچھ چیزیں، کچھ ڈلیاں مل جاتی ہیں، چرا کر لے جاتے ہیں۔ سرکار نے علم کے تعلق سے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا گھر نہیں تھا، علم کا گھر نہیں تھا، علم کا شہر کہا۔ کیا کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب کچھ لوگ شریف لوگ نہیں، چور اچک کے لوگ ادھر ادھر سے کود پھاند کر آئے، علم تھوڑا بہت حاصل کیا لے کر گئے، مگر اس علم سے اس کو کچھ فائدہ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر فائدہ ہوتا تو پھر اشرف علی تھانوی کس کھیت کی مولی کا نام ہے؟ اگر فائدہ ہی علم سے ہوتا تو پھر یہ نانوتوی، یہ گنگوہی، یہ پھر کس کا نام ہے؟ یہ ابن تیمیہ، یہ کس کا نام ہے؟ علم تو ملا لیکن علم کے فیضان سے محروم رہ گیا۔ علم کا ملنا اور علم کے فیضان سے مالا مال ہونا اور، علم کا ملنا اور ہے۔ یہ لوگ آئے، علم تو ملا لیکن
دیوبندی، وہابی، تبلیغی، شیعہ، قادیانی، مودودی، نیچوی، جن میں آپ دیکھ لیں آپ کو مفتی ملیں گے، حافظ ملیں گے، قاری ملیں گے، عالم ملیں گے، محدث ملیں گے، مفسر ملیں گے، سب ملیں گے، سب ملیں گے آپ کو۔ پتہ چلا کہ کچھ چور ادھر ادھر سے آ گئے، علم لے کر کے گیا، علم لے کر کے گیا، مگر علم کے فیضان سے محروم رہا۔ تو جب علم کی بات آئی، آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اور جب حکمت کی بات آئی، ولایت کی بات آئی، تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں ولایت کا شہر ہوں، بلکہ یہ کہا انا دار الحکمہ، میں ولایت کا گھر ہوں۔ علی اس کے دروازے ہیں، سبحان اللہ، علی اس کے دروازے ہیں، سبحان اللہ۔ شہر میں چور اچکا ادھر ادھر سے آ سکتا ہے، لیکن گھر میں نہیں آ سکتا۔ گھر میں آنے کے لیے دروازے سے آنا ہوگا، اور گھر میں وہی داخل ہو سکتا ہے، اسی کو آنے کی اجازت مل سکتی ہے جس کے شرافت پر آپ کو یقین ہو، جس کی شرافت پر آپ کو یقین ہو، جس کی امانت داری پر آپ کو بھروسہ ہو، جس کے اوپر آپ کو یقین ہو یہ انسان اچھا ہے، جس کے تقوی پر یقین ہو، جس کی شرافت پر یقین ہو، جس کی امانت داری پر یقین ہو، جس کی دیانتداری پر یقین ہو، آپ اسے اندر داخل ہونے دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، یعنی میں ولایت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ لوگ چور اچکے کود پھاند کر آ گئے، علم تو لے کر کے گئے، کوئی مفسر بنا، کوئی محدث بنا، کوئی مولوی بنا، کوئی عالم بنا، لیکن غوث پاک کوئی نہیں بنا، اس لیے کہ غوث پاک کوئی نہیں بنا، اس لیے کہ غوث پاک صرف اہل سنت والجماعت میں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت ادھر ادھر سے چور اچکوں کی طرح کود پھاند کر نہیں آتے ہیں، بلکہ علی کے ساتھ آتے ہیں، سبحان اللہ، علی کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بن بابھا، میں ولایت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب جو بھی ولایت کو پانا چاہتا ہے پہلے علی کی بارگاہ میں آئے، جب وہ علی کی بارگاہ میں آئے گا تو نبی کی بارگاہ میں جائے گا، اور جو نبی کی بارگاہ میں گیا وہ خدا کی بارگاہ تک جائے گا۔ جو نبی کی بارگاہ تک پہنچا وہ خدا کی بارگاہ تک جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ عالم تو بن گیا، محدث تو بن گیا، مفسر تو بن گیا، مفکر تو بن گیا، مولوی تو بن گیا، حافظ تو بن گیا، لیکن ان مکاتب فکر میں کوئی ولی نہیں بنا، اس لیے کہ ولی بننے کے لیے چور اچکوں کی طرح کود پھاند کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کود پھاند کر آ سکتے۔ ولی ہونے کے لیے ولایت جو تقسیم ہوتی ہے وہ علی کے ہاتھ سے تقسیم ہوتی ہے، اور جب تک علی تک نہ پہنچو گے ولایت کا مقام مل ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک علی کی بارگاہ تک نہ جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں حضرت وہ بھی تو حضرت ہیں، وہ بھی تو عالم ہیں، وہ بھی تو مولوی صاحب ہیں، وہ بھی تو مفتی صاحب ہیں، چور اچکوں کی طرح آ کر لے کر گئے ہیں۔ لیکن دیکھو جو دروازے سے آئے ہیں، سرکار نے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ جو علی کے وسیلے سے، دیکھیں آپ، غوث اعظم علی کے وسیلے سے آئے، سبحان اللہ، غریب نواز علی کے وسیلے سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی کے وسیلے سے، مخدوم سمنا علی کے وسیلے سے، مخدوم ماہر علی کے وسیلے سے، داتا علی ہجویری علی کے وسیلے سے، جو علی کے وسیلے سے علم حاصل کرتے گئے اسے ولایت کا مقام بھی ملتا گیا، سبحان اللہ، ولایت کا درجہ بھی ملتا گیا۔ اور جو علی کو چھوڑ کر کے، علی کی برائیاں کر کے، علی کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ کے جو علم حاصل کرتا گیا، وہ عالم تو بن سکتا ہے مگر ولی نہیں بن سکتا۔ اور جب ولی نہیں بن پایا تو ان کے پیٹ میں درد ہوا۔ جب ولی بن نہیں پایا تو پیٹ میں درد ہوا کہ بھائی ہمارے یہاں تو مفتی صاحب بھی ہیں مگر ولی صاحب نہیں ہے۔ ہاں؟ ولی علی کے ہاتھ سے تقسیم ولایت، سبحان اللہ، یہ علی کا مقام ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ آج عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ آج علی کا نام لو، علی کا نام لو تو تیور بدل جاتے، کیا تم بار بار علی علی علی، ارے علی علی کیا ہے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھو، سبحان اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص علی 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 کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے سعد بن وقاص علی 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 کیوں کرتے ہو؟ سعد بن وقاص کہتے ہیں علی علی اس لیے کرتا ہوں کہ جب ہم علی کا نام لیتے ہیں اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ جاتے
ایمان کی معیار ہے. سبحان اللہ. علی کا ذکر ایمان کی معیار ہے. اسی وجہ سے آقا کریم نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ. علی کا ذکر عبادت. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, ہمارے کسی مولوی صاحب نے نہیں کہا, میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ علی کا ذکر عبادت ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اے علی, جو علی کا ذکر کرتا ہے تو علی کا ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. علی کے ذکر کی بدولت, علی کا ذکر کرنے سے گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں, ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اے پیارے مسلمانوں, میرے دوستوں, سنی نوجوانوں, سنی مسلمانوں, علی سے پیار کرو, علی کے راستے پر چلو. خدا کی قسم اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب علی کے جو ہے, علی کے زندگی کی طرح, علی کی چلنے کی طرح, علی کے دیکھنے کی طرح تمہاری ادائیں ہو جائے, تمہاری زندگی ہو جائے تو انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. کیا بات ہے, علی 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 کرتے ہیں. حضرت سید محمد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 200 سال پرانے کتاب سید محمد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھتے ہیں. آج میں پہلے کہا کہ بھائی علی علی کہو تو چڑ ہو جاتی ہے, علی علی کہو تو چڑ ہو جاتی ہے. سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل, بہت بڑے بادشاہ جن کو تارک السلطنت کا لقب بھی ملا. سبحان اللہ. ایک بار یو پی کی سرزمین پر ایک جگہ ہے جس کو محمد آباد کہتے ہیں, وہاں پر گئے تو کچھ لوگوں نے سوال کر دیا. سوال کیا کہ خلفائے راشدین کے تعلق سے بتائیے, خلفائے راشدین تعلق کیا آپ کا عقیدہ ہے, فرمائیے. آپ نے کتاب رکھ کر اٹھا کر سامنے رکھ دی کہ کتاب پڑھ لو. اب ان لوگوں نے کتاب کو دیکھا تو کتاب میں سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام, پھر عمر کا نام, پھر عثمان کا نام, پھر علی کا نام. مگر معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ذکر تھا وہ چند صفحوں پر تھا, عمر کا ذکر چند صفحوں پر, عثمان کا ذکر چند صفحوں پر, مگر علی کا جو ذکر تھا وہ بہت زیادہ صفحوں پر تھا, وہ بہت زیادہ صفحوں پر تھا. اب لوگوں نے کہا کہ یہ سید اشرف جو ہے ان کے اوپر فتویٰ لگائیں کہ بھائی ابوبکر صدیق کا ذکر اتنا کم, عمر کا ذکر اتنا کم, عثمان کا ذکر اتنا کم, علی کا ذکر اتنا زیادہ کیوں, فتویٰ لگائیں. تو کیا کریں گے بھائی کہ جمعہ کے دن فتویٰ لگائیں گے, جمعہ کے دن آئیں گے نماز کو فتویٰ لگائیں گے جمعہ کے دن. لوگوں نے کہا کہ حضور لوگ فتویٰ لگانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا بھائی, فتویٰ لگانے کے تیار رہتے ہیں. ہاں بھائی, یہ کہہ رہا ہوں بھائی علم کا مل جانا الگ, علم کے فیضان سے مالا مال ہونا الگ. وہ بھی تیار تھے بھائی فتویٰ لگائیں گے. کسی نے کہا کہ حضرت وہ فتویٰ لگانا چاہتے جمعہ کے دن, جمعہ کے دن فتویٰ لگانا, آنے تو جمعہ. صاحب کرامت بزرگ سبحان اللہ کہ جنہوں نے ایک مورتی پر نگاہ ڈال دی تو انسانی شکل اختیار کر لی. سبحان اللہ. وہ مخدوم اشرف سنہ سبحان اللہ جنہوں نے جو بادشاہ ہو کر سلطنت کو لات مار دی اور کہا مجھے سلطنت نہیں چاہیے, میں تو اللہ کی بارگاہ کا فقیر بننا چاہتا ہوں. تو کہا کہ اگر جمعہ کے دن کہاں نا جمعہ, بھائی اللہ والے سے اللہ سے ڈرتے تھے, کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے. ہماری تمہاری طرح تھوڑی اس سے ڈرنا اس سے ڈرنا, جتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا اگر اللہ سے ڈر لے تو ہمارے اعمال قبول ہو جائیں. سبحان اللہ. تو اب عادت تھی لوگوں کی فتویٰ لگانا تو لگانا ہے تاکہ ہماری بڑائی بھی ہو کہ بھائی اس کو بہت معلومات ہے, تو کہا جمعہ کے دن لگائیں گے فتویٰ. کہاں تو جمعہ. اب وہ جمعہ جس دن آیا تو اس دن اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوئی, جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوئی. لوگ چلو اگلے جمعہ کو لگائیں گے,
یہ جمعہ تو پار ہو گیا، اگلے جمعے کو پھپا لگائیں گے، اگلے جمعے کو پھر اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش، یہ جمعہ کی نماز ہی نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، تیسرے جمعے کو لگائیں گے، پھر جیسا جمعہ آیا تو پھر اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش کہ جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک دوست میں سیانت تھا، اس نے کہا رے بھائی اس طریقے سے کرو گے تو کبھی بھی جمعہ پڑھ ہی نہیں سکتے، جا کے ان سے پوچھو کہ بھائی کیا مسئلہ تھا، آپ نے ایسا تک کیوں لکھا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیا تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے نا، یہ طریقہ بھی صحیح ہے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے، بھائی انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے، آپ آ کے پوچھیں نا، وہ پوچھے بغیر کے فتویٰ لگاتے ہیں وہ لوگ تھے۔ تو جو سیانت نے کہا کہ اس طریقے سے کرو گے نا ہر جمعے کو بارش ہوتی ہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھ پاؤ گے، جا کے سید اشرف سے پوچھو کہ بھائی آپ نے جو لکھا ہے یا جو کتاب ہے تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو ہے اتنا سا، عمر کا اتنا سا، عثمان کا اتنا سا، علی کا اتنا زیادہ کہ ذرا بتا دیں۔ تو کہا بات تو صحیح کرتے بھائی، گئے ان کے پاس، کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیے ابوبکر صدیق کا اتنا ذکر 3-4 صفحوں پر، عمر کا 3-4 صفحوں پر، عثمان کا 3-4 صفحوں پر، علی کا اتنا زیادہ ذکر کیوں؟ آپ نے فرمایا تم تمہارے باپ کی تعریف کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کیا فرمایا؟ تم تمہارے باپ کی تعریف، جواب تو اور بھی بہت سارا کچھ ہے لیکن جواب سنیں آپ، سبحان اللہ، جواب تو انہوں نے دیا، جواب اور بھی دے سکتے تھے مگر جو جواب دے وہ جواب سنیں، سبحان اللہ۔ کہتے کہ تم تمہارے باپ کی تعریف کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کہا تعریف کرتے ہیں، کتنی کرتے ہو؟ اتنی کرتے ہو اتنی کرتے ہو؟ کہا بہت زیادہ کرتے ہیں ہم اپنے باپ کی تعریف۔ تو کہا کہ سنو وہ علی میرے باپ ہیں، سبحان اللہ، میں سید ہوں، علی میرے باپ ہے، تو کیا میں اپنے باپ کی تعریف نہ کروں؟ مجھے میرے باپ کی تعریف کرنے سے روکتے ہو، جب تم تمہارے باپ کی کھل کر تعریف کر رہے ہو تو میں میرے باپ کی کھل کر تعریف کیوں نہ کروں؟ میں میرے باپ کی کھل کر تعریف کروں۔ اور پھر رئیس المفسرین، امام المفسرین، میں نے کہا ابن امت جن کا لقب جو اہل بیت میں شامل حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جتنی آیتیں حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں اتنی آیتیں کسی اور صحابی کے حق میں نازل نہیں۔ اور فرمایا کہ 300 آیتیں حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں، تو جن کا ذکر زیادہ رسول اللہ نے کیا ان کا ذکر زیادہ ہم بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جن کا ذکر زیادہ رسول اللہ نے کیا ان کا ذکر زیادہ ہم بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کرتا کہ آج لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں غلو کرتے ہیں غلو کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ ارے علی کے مقام، علی کے مقام اور علی کی شان کو رب نے بڑھایا ہے، ہم کیا بڑھا پائے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سید محمد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا، لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے یہ حضرت علی کی والدہ ہیں، حضرت علی کی امی جان ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا علی میرے پیٹ میں تھا، میرا بیٹا علی میرے پیٹ میں تھا، اس وقت سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر شریف 29 سال کے قریب تھی، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ارے نبی کو تو کسی نے 40 سال کے بعد جانا، کسی نے 42 سال کے بعد جانا، کسی نے 43، کسی نے 45، کسی نے 50، کسی نے 55، کسی نے جو ہے 56 57 میں اگر نبی کو نبی سمجھا، نبی کو نبی جانا، سب لوگ اپنے اپنے حساب سے جانے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ محمد عربی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، فاطمہ سے مراد فاطمہ بنت اسد، خیال رکھیں ایک فاطمہ سرکار کی بیٹی وہ فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ہے، ابو طالب کی بیوی ہے، عبد المطلب کی بہو ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا علی میرے پیٹ میں تھا اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے، سرکار محمد عربی کی ذات میرے گھر تشریف لاتے تو میرے اندر کا بچہ اپنے آپ اس قدر حرکت کرنے لگتا تھا کہ میں کھڑی ہونے پر مجبور ہو جاتی، میں کھڑی ہونے پر مجبور ہو جاتی۔ ابو طالب نے کہا کہ اے فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو، تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو، بیٹھی رہا کر، کھڑی نہ ہوا کر۔ وہ کہتی ہے میں کیا کروں، جب بھی محمد عربی آتے ہیں میرا بچہ پیٹ میں اس قدر حرکت کرنے لگتا ہے کہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، مجبوراً کھڑی ہو جاتی ہوں، کروں تو کیا کروں۔ ایک بار ایسا ہوا
سرکار تشریف لائے، ابو طالب نے امتحان لینے کی غرض سے حضرت فاطمہ کے کندھے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور دبانا شروع کیا کہ دبائے رکھوں، یہ بیٹھی رہے، کھڑی کیوں ہوتی ہے؟ ادھر دبا رہے ہیں، ادھر بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگا ہے، حرکت اس قدر بڑھتی ہے کہ ابو طالب کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے، گویا پتہ یہ چلا ابو طالب کے جو طاقتیں تھی وہ فاتح خیبر کے طاقت کے سامنے شل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں تو بیٹھنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ بیٹھی رہوں، لیکن میرا بیٹا، میرا بچہ جو میری پیٹ میں ہے اس قدر حرکت کر رہا ہے، مجھے کھڑے ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت علی پیٹ میں رہ کر کے سرکار کو دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ وقت کے نبی ہے سبحان اللہ، جب یہ آئے تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس لیے جب سرکار آتے تھے پیٹ میں حرکت کرتے تھے، سرکار کے استقبال کے لیے حضرت علی کی والدہ فاطمہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار کے استقبال کے لیے حضرت علی کی والدہ فاطمہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی سبحان اللہ۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے تو جدھر جدھر وہ جاتے میرا بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگتا تھا، یعنی اپنے آپ گھوم جاتا تھا سبحان اللہ۔ ابھی میں تو آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت علی کی ابھی تو میرے یہ صرف مناقب ہی چل رہے ہیں، واقعات، کرامتیں، ان کی زندگی، ان کی ساری چیزیں تو باقی ہے۔ میں نے وہ بچہ آیا تھا بولے حضرت تھوڑی دیر آج تقریر تھوڑی زیادہ کیجیے گا، تقریر تھوڑی کم ہو جا رہی 40-50 منٹ۔ میں نے کہا یار مجھے بھی تو 50 منٹ میں کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا کہ ابھی تقریر شروع کیا ابھی ختم ہو گئی، لیکن کیا کروں لاک ڈاؤن کا مسئلہ بھی ہے، معاملات بھی اتنے جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ حضرت علی کے تعلق سے اگر مجھ جیسا کم علم بولے تو بھی کم سے کم 5 دن بولے گا سبحان اللہ۔ 1 دن 2 دن کی بات نہیں کر رہا میں، کم سے کم 5 دن مجھ جیسا کم علم۔ اور جو ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے نا، اور کتابوں کو صرف میں پڑھتا جاؤں تو میرے خیال 10 دن سے پڑھنے میں لگ جائیں گے، 10 دن سے جو ہے پڑھنے میں لگ جائیں گے جو ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے۔ آج کہا جاتا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت کیا کر رہے ارے ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے سبحان اللہ۔ سید محمد بالگرامی یہ اہل سنت والجماعت کے عظیم 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 استاد سبحان اللہ، عظیم عالم، جید عالم اور بہت سارے علماء کے استاد، صوفیاء میں جن کا مقام بہت بلند و بالا، اہل سنت والجماعت کے عظیم عالم، سنی عالم، انہوں نے تو لکھی اس واقعہ کو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جدھر جدھر محمد عربی جاتے بچہ اپنی آنکھ گھوم جاتا تھا، یعنی محمد عربی کے پیچھے پیچھے میرا بیٹا علی جا رہا ہے سبحان اللہ۔ ابھی پیدا ہوئے تو یہ حال ہے، اور جب پیدا ہوئے اللہ اکبر، جب پیدا ہوئے یہ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی، میں سن رہا ہوں کہاں جاؤں بھٹکوں میں۔ جب پیدا ہوئے تو کوئی پیدا ہوتا ہے نانی کے گھر، کوئی پیدا ہوتا ہے دادی کے گھر، کوئی پیدا ہوتا ہے ابا کے گھر، کوئی پیدا ہوتا ہے جو ہے ہاسپٹل میں، جچہ خانے میں، کہاں کا پیدا ہوتا ہے۔ اگر علی وہ ہے سبحان اللہ جو پیدا ہوئے تو خانے کعبہ پیدا ہوئے سبحان اللہ، علی پیدا ہوئے تو خانے کعبہ پیدا ہوئے۔ اور جب بچہ پیدا ہو تو کوئی ماں کو دیکھتا، کوئی دادی کو، کوئی نانی کو، کوئی دایا کو، کوئی آیا کو، مگر علی جب پیدا ہوئے تو آنکھیں بند ہے سبحان اللہ، آنکھیں بند ہے، آنکھیں کھولنا چاہتے کھول نہیں رہا۔ ماں پریشان، ابو طالب سے کہا کہ جاؤ تو محمد عربی کو بلا کے لاؤ تو دیکھے تو صحیح کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ بلا کے لایا گیا، سرکار آئے، جیسے سرکار نے اپنے گود میں لیا علی نے آنکھیں کھولا سبحان اللہ، سرکار نے گود میں لیا علی نے آنکھیں کھولا۔ پتہ یہ چلا علی دنیا میں آئے تو اللہ کے گھر میں آئے سبحان اللہ، پیدا ہوئے تو خانے کعبہ میں، اور سب سے پہلے جس پر نگاہ پڑی نہ باپ تھا نہ ماں تھی، بلکہ جس پر نگاہ پڑی وہ آقا کریم کی ذات ہے سبحان اللہ۔ اب کیا کیا مناقب بیان کرو ہوتے ہیں لیکن مولا علی سبحان اللہ، سرکار نے ہاتھ میں لیا، آنکھیں کھولی سبحان اللہ، سب سے پہلی نگاہ سبحان اللہ نبوت والے چہرے پر پڑی سبحان اللہ،
اور جب نگاہ پڑی تو سرکار نے اپنی زبان کو حضرت علی کے منہ میں ڈال دیا. ہم لوگ بولتے ہیں نا گھٹی دیتے ہیں نا, تخلیق جس کو کہتے ہیں, کچھ میٹھی چیزیں دیتے ہیں. سرکار نے اپنے زبان کو حضرت علی کے منہ میں ڈال دیا, علی چوستے رہے. سبحان اللہ. اب بتاؤ کہ بچپنے ہی کے عالم میں سرکار نے کیا کیا دیا ہوگا اور علی نے کیا کیا لیا ہوگا. علی سرکار تھوک دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے, تھوک دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے, زبان سوادے تو علی کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز اور دیکھیں, ہر صحابی کو ہم کیا کہتے ہیں, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا. ہر صحابی کو کیا کہتے ہیں, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. مگر علی کو کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. علی کو کیا کہتے ہیں, علی کرم اللہ کہتے ہیں نا بھائی. علی کرم اللہ وجہ الکریم. سبحان اللہ. کرامت والی, سبحان اللہ, برکت والا چہرہ, کرم والا چہرہ. سبحان اللہ. کرامت والا چہرہ. جب ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ تو علی بھی صحابی ہے, ان کو کرم اللہ وجہ الکریم کیوں؟ ہر صحابی کو جب رضی اللہ عنہ ہے تو علی بھی کرم اللہ وجہ الکریم کیوں ہے؟ بہت سارے ریزن ہیں اس کے, بہت سارے ریزن ہیں اس کے. ایک دو ریزن سماعت کر لیں. سب سے پہلی نمبر 1 میں جو ابھی کہا کہ حضرت علی پیدا ہوئے تو کرامت والے گھر میں پیدا ہوئے. کرامت والے گھر میں, اللہ کے اس مقدس گھر میں پیدا ہوئے تو کرامت والے گھر میں پیدا ہوئے, اس لیے کرم اللہ کہا گیا. سبحان اللہ. جانتے ہیں یہ شرف علی کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں. علی کے سوا کہ پیدا ہو تو خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں, اور شہید ہوئے تو اللہ کے گھر مسجد میں. سبحان اللہ. سوچنے والی بات ہے, پیدا ہو خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں, خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں, اور شہید ہو تو خانہ خدا مسجد میں. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس لیے کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے تعلق سے ہیں, بہت ساری باتیں ہو گئی, وقت کافی ہو چکا. اگر بولتے رہے تو پھر میں نے پہلے کہا کہ رات ختم ہو جائے گی, اور ماحول ابھی ایسا کہ سازگار نہیں ہے. ابھی یہ ہو جا رہا ہے, یہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ سارا کچھ ہو جا رہا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو برقرار رکھے اور امن و شانتی کے ساتھ یہ 10ویں محرم کی مجلس پوری اچھی طریقے سے ہو جائے. میں ان بچوں کو قابل مبارکباد ہیں, وہ لوگ بچے جنہوں نے اس محفل کے آغاز کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا اور محنتیں کی. ان لوگوں کی بھی جنہوں نے اس کو جو ہے سجانے میں سنوارنے میں حصہ لیا, تعاون کیا. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دے کر کے آ رہے ہیں. آپ کا شکریہ بھی تو ہے, پر ساتھ میں یہ بھی بات ہے کہ آپ آ رہے ہیں, دامن کو بھر کے لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. دامن بھر کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی محفل میں آنے کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. علی کی بات پھر یاد آ گئی بات. سبحان اللہ. علی کی بات سبحان اللہ پھر یاد آ گئی. کیا کروں میں, ایک سے ایک چیزیں یاد آتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سفر میں تھے, پانی ختم ہو گیا. ایک راہب سے ملاقات ہوئی, کہا کہ بھائی یہاں کے قریب میں پانی ہے. تو راہب نے کہا کہ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر بہت دور میں پانی ہے, یہاں کہیں پانی نہیں ہے. اور نے کہا کہ اتنی دور ہم نہیں جاتے, اتنی دور ہم نہیں جاتے. آپ نے ایک سے کہا کہ ایک کام کرو, یہاں پہ کھودو, پانی یہیں نکلے گا. حضرت علی کی نظر دیکھیں. سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت جتنا بیان کروں کم ہے. کہا یہی کھودو, پانی یہیں سے نکلے گا. اب کھودے تو ایک بڑا پتھر آ گیا. حضرت علی کہ پتھر کو ہٹاؤ, پتھر کے نیچے پانی ہے. اب وہ راہب غور سے دیکھ رہا ہے کہ کر کیا ہے. پتھر کو ہٹاؤ. اب وہ پتھر کو ہٹانے کا طاقت لگا تو نکل ہی جائے. حضرت علی نے کہا ادھر چڑھایا آستی, انگلی لگائی,
تو ایک ہاتھ سے اٹھا رہے سبحان اللہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ انگلی لگائے پتھر کو اٹھا دیا، جیسے پتھر اٹھا پانی کا چشمہ سبحان اللہ، اب وہ پانی جو پیے تو پانی اتنا ٹھنڈا اتنا میٹھا سبحان اللہ۔ اب وہ راہب غور سے دیکھ رہا تھا کہ بھائی کیا کرنا ہے، قریب آئے، آنے کے بعد کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر جو ہے مسلمان بنا دیجیے۔ بزرگوں کی نظر بھی کیا نظر ہے سبحان اللہ، معلوم ہے کہ اس کو اسلام میں داخل کرنا کیسے ہے، اسلام میں داخل کرنا کیسے معلوم ہے، کبھی کرامتوں کے ذریعے کبھی اخلاق کے ذریعے سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ ظلم و ستم نہ دہشت گردی، خنجر سے نہ تیروں سے، دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاقی شمشیروں سے۔ اخلاقی شمشیر اسلام پھیلا ہے اخلاق کے ذریعے۔ کہا کہ کلمہ پڑھائیے مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ حضرت علی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے پوچھا کہ بھائی کس چیز نے تمہیں اسلام لانے پر مجبور کر دیا؟ علی کو سب معلوم ہے، جس علی کو یہ معلوم ہے کہ زمین کے نیچے یہاں پر پانی ہے، ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں 6 میل دور پر پانی ہے۔ علی کو معلوم ہے کہ پتھر کے نیچے پانی ہے، اس علی کو معلوم ہے کہ اسلام کو قبول کر رہا ہے، علی کو معلوم ہے سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں اور آپ کو موضوع کہاں سے ملتا؟ علامہ جامی نے ان کو تحریر کیا تو ان کو پھر تحریر کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے تھا، ہم کو بولنے کے لیے آپ کو سننے کے لیے کچھ موضوع ہونا چاہیے نا۔ پوچھا کہ بتاؤ کس چیز نے تمہیں اسلام لانے پر مجبور کیا، تم اسلام کیوں لائے؟ اس راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جگہ پر کہیں یہاں آس پاس میں پانی کا ایک چشمہ ہے، وہ چشمہ صرف اور صرف یا تو نبی کو معلوم ہوگا یا پھر نبی کے اخی، نبی کے بھائی یا نبی کے کسی صحابی کو معلوم ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ اب جب ہماری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے تو ہمارے بڑوں نے یہاں پر ایک گرجا بنا دیا، گرجا اب اس کی دیکھ بھال کرنے لگے کہ بھائی کبھی تو کبھی وہ نبی آئیں گے یا اس کے اخی آئیں گے، تو ہمارے جو بڑے تھے وہ چلے گئے، اس کے بعد دوسرے آئے وہ چلے گئے، تیسرے آئے وہ چلے گئے، اسی طریقے سے جاتے رہے۔ اب میرا نمبر آیا تھا، میرے نصیب میں یہ چیز دیکھنا تھا سبحان اللہ، اب میرا نمبر آیا تھا، اب میرے نصیب میں یہ چیزیں دیکھنا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ پتھر کے نیچے پانی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی نبی ہے۔ تو کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نبی نہیں۔ تو پھر کیا آپ اخی رسول ہیں؟ آپ اسی رسول ہیں؟ آپ صحابی ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں اخی رسول ہوں، میں صحابی ہوں سبحان اللہ۔ تو کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے یا تو وہ نبی ہوگا یا اخی رسول ہوگا سبحان اللہ۔ اور جب آج آپ نے معلوم کرنے کہ یہاں پر پانی ہے، پتھر کو آپ نے ہٹا دیا، تو میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ دین حق ہے، اس لیے میں اپنے دین سے توبہ کیا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان جملوں کو سنا تو ہمارے اور آپ کی طرح اچھل نہیں گیا۔ ہم کو تو اگر کوئی ناظم صاحب کہہ دے کہ یہ خطیب بے مثال ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے نا بھائی۔ کوئی نقیب کہہ دے حضرت علامہ مولانا تو سینہ فخر ہے، علامہ بھی ہوں مولانا بھی ہے نا بھائی، اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ وہ علی ہے سبحان اللہ، وہ علی ہے۔ ہماری بات کیا ہے کہ ہم تو کہاں وہ سبحان اللہ، تو پوجا من پوجا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جب یہ سنا اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی وار تر ہو گئی، اللہ داڑھی وار تر ہو گئی، رب کی بارگاہ ہاتھ اٹھاتی اور کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں تیری بارگاہ میں بھولا نہیں، اللہ یعنی حضرت علی کا ذکر پہلے کی کتابوں میں موجود ہے سبحان اللہ۔ علی کا مقام دیکھیں کہ پہلے کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے علی کا تذکرہ فرمایا ہے سبحان اللہ، وہ علی کی ذات ہے سبحان اللہ۔ کیا کیا فضائل بنا کے بیان کروں، بس یہ ہے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے
کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو ان بزرگوں کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔